یزید کی بیوی ام محمد جلاء العیون نے لکھا ماتم کرتے ہوئے باہر نکل آئے، ماتم کرتے ہوئے باہر نکل آئے۔ یزید اٹھا، اس کے سر پہ چادر ڈالی، کہا اندر جاؤ حسین کا ماتم کرو۔ ابن زیاد نے جلدی کی ہے، میں حسین کے قتل پہ راضی۔ یہ جلاء العیون نے لکھا مجرم خود اعتراف جرم کر لے، مجرم خود اعتراف جرم کر لے کہ ہم نے قتل کی، ہم نے مارا ہے۔ اس کے بعد کوئی بات رہ گئی بھائی، اور بولتے کیوں نہیں ہو کوئی بات رہ گئی؟ یہ حوالہ ہے مجالس المومنین کا، قاضی نور اللہ شوستری، مجالس المومنین صفحہ 241۔ سنیے گا ذرا، کوفہ کے لوگ واقعہ کربلا کے بعد مل بیٹھے، افسوس کرنے لگے کہ ہم نے جو کام کیا دنیا و آخرت کا خسارہ کیا۔ ہم نے حسین کو بلایا، پھر ہم نے تلوار چلائی، ہم شرمسار ہیں اللہ کے سامنے، ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ پھر کہنے لگے توبہ کی صورت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کریں، توبہ کی صورت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کریں جس طرح بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے تمام کوفہ کے لوگ توبہ کرتے ہوئے زانو کے بل گر گئے۔ خود اعتراف کیا کوفیوں نے۔ اوے ظالمو، امام حسین کو تمہارے ماموں نے مروایا تھا، بے شرمو، جھوٹ باندھتے ہو اہل کوفہ کے اوپر۔ اہل کوفہ تو مخلص تھے مولا علی کے بھی اور سیدنا حسین کے بھی۔ وہ جو کوفیوں کا ذکر آتا ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اہل عراق میں سے ایک شخص نے عبداللہ ابن عمر سے مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر کو مار دے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اب ظاہر اس کا تو کوئی کفارہ نہیں، وہ تو کوئی چوپایا اگر مارا جائے تو اس کا کفارہ ہے۔ تو ابن عمر نے پوچھا کہ یہ بندہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا عراق سے۔ انہوں نے کہا اہل عراق مجھ سے مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھ رہے ہیں، ان لوگوں نے تو رسول اللہ کے نواسے کو شہید کر دیا تھا، جن کے بارے میں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما علیہم السلام دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں اہل عراق کو، اہل کوفہ کو انہوں نے برا کہا۔ بھئی اہل عراق، اہل کوفہ کے وہ لوگ جنہوں نے حسین ابن علی کو ظلمن شہید کیا وہ انہیں کنڈیم کر رہے تھے۔ پورے اہل کوفہ یا پورے اہل عراق تو اس میں انوالو نہیں تھے، وہ تو شیعان علی تھے۔ وہ لوگ تھے جنہوں نے جنگ جمل، جنگ صفین، نہروان مولا علی کے ساتھ مل کے لڑی ہوئی تھی۔ بعد میں سیدنا حسن کے ساتھ صفین پارٹ 2 ہونے والا تھا، جو آپ کو یہ ناسبی دھوکہ دیتے ہیں کہ جی وہ حضرت حسن نے صلح کر لی تھی حضرت معاویہ کے ساتھ۔ صلح نہیں، وہ لڑائی کے لیے گئے ہوئے تھے، بخاری میں موجود ہے۔ وہ تو جب حسن ابن علی کے گورنر خرید لیے گئے تو حضرت حسن ابن علی کو پتہ چل گیا کہ دنیاوی طور پہ تو اب انہوں نے اسباب کے اعتبار سے میری فوج کو کمزور کر دیا ہے، اور کل کو اگر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلے ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، ہماری مجبوری ہے اس وجہ سے کہ وہ صحابی ہیں، یہ جیت گئے تو لوگوں نے کہنا کہ حق جیت گیا۔ تو حسن ابن علی نے بنو امیہ کو ایکسپوز کیا صلح کر کے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قتل عثمان کے نام کے اوپر جو یہ اتنا بڑا ڈرامہ رچایا گیا اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ کوئی قاتلین عثمان کو سزا نہیں ملی، وہ تو معاملے کچھ اور نکل آیا۔ تو یہ کہنا کہ یہ کوفیوں نے کیا تو کوفیوں نے نہیں کیا تھا، ہاں اہل کوفہ کے وہ لوگ جو بنو امیہ کی حکومت کے انڈر تھے انہوں نے کیا تھا، نہ کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کو خطوط لکھے تھے۔ وہ تو بعد میں توابون کی تحریک اٹھی، وہ شہید ہوئے عبید اللہ ابن زیاد کے خلاف لڑتے ہوئے، اور باقی لوگوں نے مختار ثقفی کے ساتھ مل کر عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کیا۔ وہ سارے اہل کوفہ تھے نا جنہوں نے یزید کی گورنمنٹ کو اتنا کمزور کر دیا کہ پورا عراق اس کے ہاتھوں سے نکل گیا، حجاز بھی نکل گیا، عبداللہ ابن زبیر کے پاس آ گیا۔ اور یہ وہی خبیث تھا عبید اللہ ابن زیاد، یہ وہ کوفی تھا جو کہ یزید کا گورنر تھا، جس کے سامنے حسین ابن علی کا سر کاٹ کر رکھا گیا، جو صحیح بخاری میں آتا ہے، اور وہ چھڑی سے ان کے سر مبارک اور ہونٹوں پہ لگانے لگا، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ انس ابن مالک وہاں کھڑے تھے، وہ تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل تھے، اور وہاں پر امام بخاری نے لکھا ہے برأس الحسین علیہ السلام، حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر رکھا گیا۔ علیہ السلام لکھا ہے، مولوی نے عربی میں علیہ السلام رہنے دیا، اردو میں رضی اللہ عنہ ترجمہ کر دیا۔ اتنی منافقت کی، اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے اہل البیت کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں جی وہ کوفیوں والا کام ہو گیا۔ اللہ کے بندو، یہ سارا کام تمہارے ماموں اور ان کی اولاد کا ڈالا ہوا ہے، پکڑ کے تم اہل کوفہ جو مخلص مولا علی کے شیعہ تھے ان کے اوپر ڈالتے ہو، بے شرمو۔ بخاری شریف کھول کے پڑھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا، بخاری شریف میں یہ تفصیل کے ساتھ حدیث ہے 4827، اور جو چیزیں امام بخاری نے اس میں سکپ کی ہیں وہ ساری کی ساری
چیزیں دوسری کتابوں میں المستدرک الحاکم میں موجود تھیں، باقی کتابوں میں۔ امام ابن کثیر نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں وہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کرتی ہیں، جنہیں اہل سنت کے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یا ان کے باقی جو آف شوٹ ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب مانتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا معاملہ کیا تھا۔ اپنی وفات سے 4 سال پہلے تمہارے ماموں نے مروان بن حکم کو گورنر بنایا حجاز کا، اور وہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہا ہے۔ یہ امام بخاری نقل کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں، یعنی اے میرے عزیز ہم وطنوں، یہ اس ٹائم کی اسٹیبلشمنٹ، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کرتے ہیں، جس طرح کہ ابو بکر نے بھی تو کیا تھا۔ ابو بکر کا کون سا بیٹا بنا تھا؟ حضرت عمر کو بیٹا بتا رہے ہیں۔ یہ ان کی عقل ہے اور یہ ایتھنالوجی بنانے کا ان کا طریقہ ہے۔ وہاں حضرت ابو بکر کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا سیدھی طرح کہہ تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا، رومنز اور پرشینز کے طریقے پہ چل رہا ہے، ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ نہیں، کیونکہ ابو بکر کا بیٹا وہاں پہ بیٹھا تھا، میں تو ادھر بیٹھا ہوں۔ حضرت عمر تو کوئی رشتہ دار نہیں تھے حضرت ابو بکر کے، اور وہ بھی انہوں نے مشورے سے بنایا تھا۔ کہاں وہ اور کہاں یہ کہ ماموں اپنے بیٹے کو بنا رہے ہیں۔ مروان بن حکم غصے میں آیا، ان کا پکڑ لو اسے، نیب کا کیس بنواؤ اس پہ۔ تو وہ وہاں سے اٹھ کے سیدھا حجرہ عائشہ میں چلے گئے، مسجد نبی کے ساتھ تھا، اور اما عائشہ ان کی سگی بہن تھی، اور ایسی سگی کے والدہ اور والد دونوں کامن تھے۔ عرب میں تو باپ کامن ہو تب بھی سگا ہوتا ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر وہ بیٹے تھے جن کی والدہ بھی وہی تھی جو سیدہ عائشہ کی تھی۔ اس کو باہر سے غصہ آیا، اس نے کہا اوے ابو بکر کے بیٹے، تیرے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی ہے نا کہ جب تجھے سمجھایا جاتا تھا تو کہتا تھا کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، نعوذ باللہ۔ یہ بنو امیہ حضرت ابو بکر کے بھی گستاخ، آپ کو یہ کہانیاں کرواتے ہیں کہ جی حضرت ابو بکر کی اولاد کے رشتے تھے اہل البیت کے ساتھ، یہ نہیں بتاتے کہ کس اولاد کے رشتے تھے جنہیں بنو امیہ نے قتل کیا ہوا ہے۔ محمد بن ابی بکر رشتے بالکل تھے، وہ سارے مولا علی کے ساتھ ہی تھے حضرت ابو بکر کی اولاد، اس لیے سارے وہ ان کے ساتھ ہی رشتے ہونے تھے، صرف حضرت ابو بکر کا نام کیش کروانے کے لیے۔ تو جب یہ بات کی تو حضرت عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے کہا خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے جو میری برات میں سورہ نور کی آیات نازل ہوئی تھی۔ البتہ تیرے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پر لعنت، اس کی اولاد پر لعنت، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے مروان۔ اچھا، اس میں کچھ الفاظ بخاری کے اندر ہے، کچھ باقی کتابوں میں ہے، لیکن وہ فلنگ ان دا بلینک وہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ بخاری میں اتنی روایت موجود ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، میں وہ دونوں اٹیچ کر دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ یہ وہ لوگ تھے اور باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ ایران والوں نے ہسٹری ریپیٹ کرتی ہے۔ ایران والوں نے کہاں سے ہسٹری ریپیٹ کی ہے؟ جھوٹ بولتے ہو۔ یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے کے ساتھ یہ اشر کیا، اور دوسری طرف حضرت عمر کے بیٹے کے ساتھ، وہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ جب تحکیم کے مسئلے کے بعد ان کے ماموں آئے مدینہ شریف، انہوں نے وہاں خطبہ دیا اور کہا کہ تم میں سے جس میں کو خلافت کی کوئی خواہش ہے تو اپنا سینگ اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ تو عبداللہ ابن عمر کو بعد میں ایک صحابی نے کہا کہ آپ نے اس وقت کیوں نہیں جواب دیا حضرت معاویہ کو جب وہ یہ بات کر رہے تھے، یعنی انہیں پتہ چل گیا کس کی طرف اشارہ تھا۔ آپ مجھے بتائیں عبداللہ ابن عمر کا باپ کون تھا؟ حضرت عمر۔ جو شخص حضرت عمر کے بارے میں یہ کہے کہ میں اس سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، اس نے مولا علی کی خلافت قبول کرنی تھی؟ بے شرمو کہتے ہو کہ جی وہ قصاص عثمان تھا؟ یہ تھا پیچھے مسئلہ۔ جو حضرت عمر کی وجہ سے شام میں بیٹھا ہوا ہے بندہ، وہ تو حضرت عمر کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتا ہے میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی گوٹ کھولوں، اس طرح استباح کر کے بیٹھے تھے، میں اسے وہیں پہ جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے کہ جس نے تجھے اور تیرے باپ کو جب تم لوگ کافر تھے نا اسلام کی خاطر پٹائی کی تھی۔ امام بخاری نے یہ حدیث غزوہ خندق کے چیپٹر میں ڈالی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ خندق کے موقع پر ابو سفیان بھی کافر تھے، حضرت معاویہ نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور عبداللہ ابن عمر اس وقت بھی مسلمان تھے۔ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے بتاؤں، پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا، پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئی، میں نے ان پہ ہی کفایت کر لیا۔ اور راوی حدیث کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی۔ کس نے؟ ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے۔ عبداللہ ابن عمر بھی ماموں ہے نا ہمارے۔ یہ حضرت ابو بکر اور عمر کے بیٹوں کے ساتھ بنو امیہ کر رہی ہے، حضرت علی کی اولاد کے ساتھ انہوں نے کیا کرنا تھا آپ خود اندازہ کر لیں۔ اور یہ سیم الفاظ عبداللہ ابن عمر کے صحیح مسلم میں موجود ہیں، حضرت عمر کے ریفرنس سے بھی۔ جب انہیں کسی نے بتایا نا کہ لوگ تو اس طرح چیما گوئیاں کر رہے ہیں، بخاری میں بھی حدیث موجود ہے 6830، مسلم شریف میں بھی تفصیل کے ساتھ ہے۔ حضرت عمر نے ایک خواب دیکھا تھا کہ مجھے مرغے نے ٹھونگے ماری ہیں، تو انہوں نے کہا میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ عنقریب مجھے قتل کر دیا جائے گا، اگر میں مارا جاؤں اچانک تو 6 بندوں کے سوا کسی کو خلیفہ نہ چننا، اور دیکھنا جو ان 6 بندوں کی مخالفت کرے سمجھ لینا کہ یہ وہ کافر ہے۔ یہ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ جن کو اسلام کی خاطر میں نے مارا ہوا ہے، وہ جملے سیم ریپیٹ کیے۔ حضرت عمر کا ویژن پہلے ہی تھا، ان کو پتا تھا کہ کون مخالفت کرے گا خلفائے راشدین کی۔ تو
बुखारी में उन 6 बंदों के नाम भी है, मुस्लिम में सिर्फ 6 बंदों का जिक्र है। बुखारी में जब उनको जख्म लगा उस 6 बंदों में फरमाया अली, उस्मान, तलहा, जुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिस्सलाम अजमईन। खैर ये टॉपिक अलग से है। अगर ये अब्दुल वाहिद कुरैशी बुलशिट ना करता तो मैं इन्हें इनके मामों की हकीकत इस मौके पर ना बताता। मेरा दिल नहीं था कि मैं इस टॉपिक को छेड़ता। अभी भी बहुत कुछ है, उसके लिए आप हमारी एक वीडियो देखें, पिछले मुहर्रम में मैंने रिकॉर्ड करवाई थी, करबला क्यों हुई। 2 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। और एक इस मुहर्रम में यजीद के 10 झूठे दिफा। ये 2 वीडियोस देख लें, आपको पूरी गेम समझ आ जाएगी कि ये लोग तरीके वारदात क्या रखते हैं। खुद ये कातलीन के साथ मिले होते हैं और इल्जाम किसी और के ऊपर लगा देते हैं। अब ये सारा वाबी फिरका सऊदियों के साथ मिला हुआ है, और सऊदीया किसका एजेंट बना हुआ है वो आपको पता है, अमेरिका का, इसराइल का, और इल्जाम लगा रहे हैं उनके ऊपर। खैर फिर टॉपिक दूसरी तरफ चला जाएगा। मैं इतनी खुराक देता हूं, ये खुराक जरूरी थी इस मौके के ऊपर, क्योंकि इन्होंने बकवास इतनी बड़ी की थी। कातलीन के साथ ये खड़े होते हैं और मकतूलीन को ये जालिम बना के पेश करते हैं और कातलीन को ये छुपाते हैं। मैंने तो आपको बताया कि मैंने कोई बाबा नहीं छोड़ना, ना नया ना पुराना, कि जिसने रसूलुल्लाह के साथ, उनके आलुल बैत के साथ या खुलफाए राशिदीन के साथ गद्दारी की है ना, वो बाबा मेरे तो नहीं बचना। मैं नबी साहब कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। द्रूशी पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला